آزاد کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت سی سیاسی تبدیلیوں کی خبریں آج کل اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں. کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، کبھی کسی کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف چاہے تو ایک ہی جھٹکے میں اس حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے. بہت سی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت کتنی ہے اور کیا واقعی اتنی کمزور حکومت ہو سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات بھی کریں گے. اور تھوڑا سا سیلاب نے جو تباہی اس وقت اسپیشلی پنجاب میں مچائی ہے، اس پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کی صوبائی حکومت پرفارم کر سکے گی، ڈیلیور کر سکے کہ ایسے مشکل حالات میں. تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں. خرم حمید روکڑی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بہن، شکر اللہ پاک. اچھا، سب سے پہلے تو خرم بھائی میں یہ جاننا چاہوں گی، چلیے میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم سیکوینس چینج کر لیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو آج کل کیا خطرہ ہے؟ ویسے پچھلے کچھ دنوں سے اسلام آباد میں جہاں بیٹھو یہی بات ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جائے تو ایک جھٹکے میں اس حکومت کو فارغ کر سکتی ہے. اتنی طاقت کیسے اپوزیشن کو مل گئی اچانک ہی؟ اصل میں پروپیگنڈا بڑا مؤثر ٹول ہے اور ان کے پاس تو ہے ہی ہے. ہاں، مجھے ایک بڑا اہم آدمی جب اس نے مجھے کہا گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے، وہ گورنمنٹ میں ہے تو اہم آدمی. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو خطرہ ہے؟ کہتے نہیں، میں سننا چاہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں، گورنمنٹ جو آپ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، معاملات ملک کے بہتر چلیں. کوئی نہ خطرہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے. آپ لوگ سکون کے ساتھ رہیں. پھر اس جیسے بات چلی تو پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو، اور کیونکہ یہ گورنمنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کے انڈر کمانڈ گورنمنٹ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا، خطرے سے کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے ویور سمجھنا چاہیں کس قسم کا خطرہ؟ اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جی کو گڑبڑ ہو گئی ہے، مابین فوج کے گورنمنٹ کے درمیان کو معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو پھر ایک اور جگہ پہ کسی ٹی وی پہ انہوں نے کہا جی کہ کیا معاملات. میں نے کہا کیونکہ جیسے آپ نے اگلا سوال کیا یہی سوال اس طرح. میں نے کہا دیکھیں، اداروں کے مابین اور میاں شہباز شریف اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے مابین بہت بہترین معاملہ ہے، ورکنگ ریلیشن ہے، بہت اچھا ریلیشن ہے. اور اس 1.5-2 سال میں جتنا کچھ ریکور ہوا ہے، جو معاملات سٹیبل آج نظر آ رہے ہیں، اس میں کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر. اور ادارے کمفرٹیبل ہیں کیونکہ جو کرائسس سے ملک نکل رہا ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پروپیگنڈے چلتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال کہ یہ کیونکہ یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے استعفے دینے کی بات کر دے، یا کم از کم خان صاحب کر دیں، اور اگر ان کو دینے پڑے، کیونکہ جس طرح قائمہ کمیٹیوں سے انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، ضمنی الیکشن میں بھی نہیں احتجاجی طور پر یا علامتی طور پر شریک ہو رہے ہیں، تو اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ جائے گا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو جو خطرہ پی ٹی آئی پھینک رہی ہے نا کہ گورنمنٹ کو خطرہ ہے، وہ تو ہے کوئی نہیں. اب جب گورنمنٹ کو وہ خطرہ نہیں ہے تو گورنمنٹ سٹیبل ہے، تو کیا پی ٹی آئی سٹیبل گورنمنٹ کو ڈی ریل کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے یہ کام کر سکتی ہے؟ 100% کر سکتی ہے، یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن میرا ٹیک جو قائمہ کمیٹی سے انہوں نے استعفے دلوائے ہیں نا، جنید اکبر خان کیا پارٹی کے اندر سارے برے ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے اچھے چہرے ہیں. بلکہ جتنے اچھے چہرے اس پارٹی کے پاس تھے وہ تو انہوں نے خود آگ لگا کے ان کو دور کر دیا نا. بالکل صحیح. اس پارٹی کے پاس بہت اچھے لوگ تھے، ابھی بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں. جنید اکبر از ون آؤٹ آف دم. میرا ٹیک اس پہ بڑا ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جنید اکبر کو جس سیٹ پہ لگایا گیا اس اتنا اچھا کام کر رہا تھا، کیونکہ میں کہتا آیا ہوں کہ انفارچونیٹلی کارٹیلز یا جو مافیاز ہیں ان کی جو رسائی ہے یا ان کا جو اپروچ ہے وہ اس پارٹی کے قریب ہیں بہت زیادہ. تو اس جگہ سے جہاں سے جنید اکبر نے کام شروع کیا تو ان کو تکلیف آنی ہو شروع ہوگی. آپ کو اور مجھے کیا ہے، بالکل. تو جب ان کے اوپر پریشر پڑا تو وہ بھاگے 2 جگہوں پہ جاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا جی جیل کے اندر تو خبر نہیں پہنچتی. میں نے کہا جیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں دبئی سے. وہ یہ جو کارٹلز ہیں وہ دبئی جاتے ہیں. دبئی میں جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اندر والا بھائی صاحب کی، وہ جب ڈیسیجن دے دے تو یہاں اس تک صرف ایک بات پہنچائی جاتی ہے کہ یہ ڈیسیجن آیا ہے، اور وہ اس کو انڈورس کرتا ہے. میرا ٹیک یہ ہے کہ جنید اکبر کو ہٹانے کے لیے کارٹلز گئے ان لوگوں کے پاس کہ اس کو ہٹاؤ، کیونکہ جو وہ کر رہا تھا بہت ساری دنیا نے پھنس جا رہا تھا. اچھا،
اور جنید اکبر بہت اچھا کام کر رہا تھا. کر کیا رہے تھے مطلب کسی ایک اسپیسیفک اگر لیکن بتا جو سکیں. آپ وہ جو اس کے پاس سیٹ تھی, آل دا کیسز گو ٹو ہم. آپ نے دیکھا پچھلے آپ بھی 1 مہینے کی ایکٹیویٹی جنید اکبر کی اٹھائیں, وہ ایک چیز پہ درست ریکمنڈیشنز کے ساتھ درست سمت کی طرف جا رہا تھا, اور جو آڈٹ پیرا ہیں, جو کسی قسم کی چیزیں ہیں, ان کو بڑا اچھا ڈیل کر رہا تھا. نہ وہ اس نے بکنا تھا, نہ اب جنید اکبر کو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ تم یہ لین دین کر لو. جنید اکبر کھڑا ہو جائے گا کہ میں کوئی اس کام کے لیے تمہارے ساتھ, نہ اس کو یہ غلط کام یہ پارٹی کہہ سکتی تھی, نہ جنید اکبر نے بکنا تھا. تو اس جنید اکبر کو ہٹانے کے لیے اس نے باقی تمام قائمہ کمیٹی کے لوگوں کو بھی کہا استعفے دے دو. اس نے لوگوں کے پاس تو یہ گیا نا کہ جیسے اس نے ایک ریٹیلیٹ کیا ہے. میرا ٹیک یہ ہے کہ عمران خان نے اور اس کا جو گروپ ہے, جو اس کا گروپ ہے 3-4 آدمیوں کا, جنید اکبر کو ہٹانے کے لیے کارٹلز گئے ہیں عمران کے پاس اور اس کے گروپ کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ. اس نے جنید کو ہٹانے کے لیے باقی تمام سے بھی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک شخصیت کو ریموو کرنے کے لیے ساری قائمہ کمیٹیوں سے اس نے ساروں, کیونکہ اس کے پاس اور طریقہ نہیں تھا نا. جنید کو وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کو ہٹاؤ. جنید نے کام کرنا شروع کر دیا, تو اب جنید کو ہٹوانا ہے انہوں نے, کیونکہ جب کیسز کھلیں گے وہاں پہ. یہ بالکل ڈفرنٹ اینگل ہے. پی ٹی آئی تو بالکل ڈفرنٹ بات کر رہی ہے. ان جو زومبیز ہیں یا جو افیکٹیز ہیں نا, جو سحر میں مبتلا ہیں, they never know the actual thing. ان کو اصل معاملے کی ABC کا بھی نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ بعد کے واقعات کو دیکھ کے اور پھر اس سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کو دیکھ کے وہ اپنے تاثرات قائم کرتے ہیں, جن میں ان کی اپنی محبت بھی شامل, بہت ساری چیزیں شامل. اصل چیز کو وہ کبھی بھی نہیں سمجھتے, یہ ڈسیپشن کے گیمز کبھی بھی نہیں سمجھتے. اب جنید اکبر کو ہٹا, ویسے یہ سکتا نہیں تھا. جنید اکبر کو ہٹانے کے لیے اس نے یہ جو کیا ہے کہ تمام سے استعفیٰ دے دیا. بالکل, وہ تمام سے استعفیٰ لے لیا. تو وہ جتنے کارٹیلز جن کے اوپر پریشر آ رہا تھا نا, اس ملک کے اندر تو یہ بڑی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن ہی از ٹو گڈ ایٹ دیٹ. اس نے جنید اکبر کو ہٹانے کے لیے ساروں کو گئے. اب نو بڈی کین ٹیل ہم کہ یار تم نے یہ کیا کیا. وہ کہے گا میں نے پارٹی کو پریشر. یہ نیریٹو تو لے کے چلا ہی نہیں جا رہا ہے. نیریٹو یہ لیا جا رہا ہے کہ جی ساری قائمہ کمیٹیوں سے احتجاجی طور پر استعفیٰ دیا ہے. وہ بھی ایک ہیرو بن گیا. یہ جو ضمنی الیکشن والی ڈیسیجن تھی, یہ آپ کے خیال میں ایک تو اتنا کنفیوژن کیوں ہوا, پھر کنفیوژن کے بعد اب نہیں حصہ لے رہے, تو کیا ٹھیک فیصلہ ہے؟ اب ضمنی الیکشن کے اندر اس نے حصہ, اس کو کیا لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ بالکل ہم نیوٹرل ہو جائیں, تو اس کو لینا چاہیے تھا نا. ہر پارٹی کو لینا چاہیے, ہر پارٹی کو لینا چاہیے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ کو پروگریسو پولیٹیکل اپروچ کو جاری رکھنا آپ کے لیے کیوں مشکل ہے؟ آپ کیوں اپنی کے پی اے سے ڈیزالو کر رہے ہیں؟ آپ کیوں تمام وہ کام جو آپ کے کرنے کے ہیں آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ میرا ٹیک اس کے اوپر اور ہے ضمنی پہ. ہی نیو اٹ کہ ضمنی کے اندر پنجاب کے اندر میں 1 سیٹ شاید نکال سکوں, کیونکہ پنجاب میں اس کا جو گراف ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. تو اس نے اس سے کہ وہ جو شکست ہوگی نہ کسی, وہ جو کہا نا کہ جی 47 فارم تے فلانا فارم, وہ بھی اس کو پتا تھا کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا, اور سارے ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے, الیکشن ہوگا آن گراؤنڈ. تو اس کے 47 فارم یا 45 والا تمام جو ڈرامہ تھا ان الیکشن میں ختم ہو جانا تھا. آپ کو لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے تھے الیکشن؟ 100% ہونے تھے, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کسی کو کچھ کرنے کی. جو پنجاب کی اس وقت پوزیشن ہے, میں نے کہا تھا 90% سے پلس سیٹیں نون نکال جائے گی. اچھا, 90% سے پلس, اور اس کو پتہ ہے, اس کے جو لوگ جو ساتھ ہیں ان کو پتہ ہے. اب کیونکہ جب یہ الیکشن ہو جاتا, ہم تو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا گورنمنٹ کو, ہم تو سسٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, چلے ہمیں چھوڑتے ہیں. جو کامن لوگ ہیں وہ آن گراؤنڈ جب دیکھتے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے 47-45 والا, اور یہ جیت گئے ہیں, تو اس کا یہ سارا بیانیہ 47 والا جو اس نے کھڑا کیا ہے یہ زمین بوس ہو جاتا. بالکل, اور اس کو شکست 100% یہ تسلیم کرنی پڑتی, کچھ بھی نہ کر سکتا. تو اس نے اس شکست سے بھاگنے کے لیے, اپنے اس پاپولسٹ بیانیے کو جاری رکھنے کے لیے, کیوس کو مزید بڑھانے کے لیے اور نیگیٹیوٹی قائم کرنے کے لیے, اس نے وہاں سے الیکشن سے وڈرا کر گیا, اور ساتھ ہی ساتھ دوسری گیم کھیل گیا ان قائمہ کمیٹیوں سے, جنید اکبر ان ساروں سے استعفیٰ لے لیا. دونوں بڑے میجر سٹیپس ہیں, دونوں میجر سٹیپ, اور یہ اس کی پوزیشن ہے. جی اچھا, یہ دونوں چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ابھی پنجاب کا آپ نے حوالہ دیا, تو پھر اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بہت بہتر کام کر رہی ہیں یا ڈیلیور کر رہی ہیں, کیونکہ ابھی جو سیلاب کی سچویشن ہے اس میں ان کے اوپر بڑا پریشر ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لاہور ڈبونے میں پورا ان کا کردار ہے, یا روڈا جس کو کہا جاتا ہے ادارے کو, اس کا بڑا کردار ہے. تو کیا واقعی ایسا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے کل ایک جگہ کہا روڈا ملک ریاض ہے,
روڈا عمران خان ہے, روڈا پنکی ہے, روڈا گوگی ہے. روڈا بنایا انہوں نے, اور کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے. لاہور ایک اربن شہر ہے جس کے ایک طرف قصور ہے, ایک طرف فیکٹری ایریا ہے, ایک طرف گنڈا سنگھ آ جاتا ہے, ایک سوری یہ جو ہے بارڈر جو آ جاتا ہے جہاں پہ ہماری کو پریڈ ہوتی ہے, سارا کنسٹرکٹڈ ہے. لاہور کے ساتھ یہ کوئی 1.5-2 لاکھ ایکڑ کا ایریا تھا جس کے اندر سبزیاں, دودھ, ہر چیز لاہور کو سسٹین کرتا ہی صرف یہ علاقہ تھا. ٹھیک ہے, یہ ملک ریاض کا پرانا منصوبہ ہے کہ کسی طریقے سے میں یہاں پہ فارم یہ لے آؤں. اب وہ جو 10 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے کا ایکڑ ہے یا 1 کروڑ کا ایکڑ ہے سبزی والے کا, یہی ہوگا. اس کو پتا تھا کہ میں اس کو 20 کروڑ میں بیچ سکتا ہوں, اور یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اتھیڑا ہے. پھر کہہ رہا ہوں, روڈا ملک ریاض ہے, روڈا عمران ہے, روڈا گوگی ہے, روڈا پنکی ہے. ان لوگوں نے اس روڈا کو امپلیمنٹ کرایا, اور یہ 2 لاکھ ایکڑ انہوں نے نہ صرف 40-50 ہزار آدمی کو وہاں سے پل آؤٹ کرایا. غریب لوگ تھے, ان کی زمینوں کو انہوں نے ہتھایا, سرکاری طور پہ اس کو لیگلائز کیا, اور اس پورے اس ایریا کو انہوں نے سوسائٹیز کی صورت میں ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. اور کچھ انلیگل سوسائٹی سارا آ گیا. اب جب دریا کا پانی آیا تو یہ جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ علاقہ ہے, زیادہ زیادہ فصلیں تھیں نا, تو پانی ان فصلوں میں چلا جاتا. بالکل. تو اب کنسٹرکشن یہ یہاں پہ لے آئے, اور پرماننٹ تھریٹ انہوں نے کر دیا لاہور کے لیے. لاہور کو برباد کیا اس گروپ پورے نے, اور ساتھ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ وہ جتنی سبزی یا دودھ یا جو ساری چیزیں لاہور کو پرووائڈ ہونی تھیں وہ سارا بند ہو گیا. ظالموں کے ہاتھ میں یہ ملک رہا ہے. اور یہ روڈا, اچھا, اور اب پروپیگنڈا کیا ہے. اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے جو جا رہا ہے. اب اس سارے کو نیگیٹیوٹی میں ڈالنے کے لیے دے اسٹارٹڈ تھروئنگ اٹ پنجاب گورنمنٹ پہ, روڈا 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 روڈا, اور لاہور پہ خاصا فوکس. لاہور تو بھائی جان ان کو پتا ہونا چاہیے کہ روڈا آپ کے ابو جان نے بنایا تھا اور آپ کی اماں جان نے بنایا تھا. سوری ٹو یو, یعنی 2018 سے پہلے اس کا وجود نہیں جی نہیں, 2019 کے اندر یہ شروع ہو رہا ہے. ملک ریاض کے خوابوں میں یہ پرانا ہے, ملک ریاض کے خوابوں میں یہ 2012 سے آن ورڈ کا ہے, لیکن باقی پولیٹیکل لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے وہ ہاتھ نہیں آتے. تو ادھر تو پھر پنکی اور گوگی کے فیصلے تھے, تو دے اسٹارٹڈ اٹ ان 2019. پھر اس کو انہوں نے پراپر ایک لیگل شکل دی اور اس کو اتھارٹی بنا دیا, اور پھر اس کے اوپر بڑی گیم کھیلی. بہرحال دے ہیو ارنڈ what they were supposed to, اور بس وہ کھا پی کے, اور یہ برباد. یہ عمران کا پروجیکٹ ہے. اچھا, لاسٹلی میں بس آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو فلڈ کی سچویشن ہے, اب کچھ چیزیں تو ناگہانی آفات ہیں, مطلب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا ایک اور اسپیل بھی آئے گا, اور اگر آپ بات کریں ان سے جو اس حوالے سے ایکسپرٹس ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب کی سچویشن ہے یہ آگے سندھ تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے سپتمبر کے فرسٹ ویک میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی پریپیئرڈ ہیں ہم؟ پنجاب تو بڑی ورسٹ سچویشن فیس کر رہا ہے. آپ کو کچھ عرصے پہلے سندھ کا سیلاب یاد ہے, اسی طرح اربن فلڈنگ ہوئی, اسی طرح رورل فلڈنگ ہوئی, اور وہ اس کرائسس سے نہیں نکل سکے اور بڑے مشکلات میں رہے عام لوگ. ایشو یہ ہے کہ سیلاب میں جو بندہ بیچارہ پھنستا ہے نا وہ عام پبلک ہوتی ہے. بالکل. تو عام آدمی کا دکھ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ابھی تک نہیں لیا جاتا, کیونکہ عام آدمی نہ اپنا دکھ بیان کر سکتا ہے. پھر ہمارا کلچر ایسا ہے کہ آپ پوچھ لیں گی, میں پوچھ لوں گا, رشتہ دار پوچھ لیں گے. عام آدمی کے دکھ یا مصیبت کی کہانی صرف کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے جب وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر نہ اس کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے نہ یہ. لیکن ہماری اپنی پلاننگ کا بھی فقدان ہے نا, یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی. ہم نے تو عام آدمی کے لیے, جب عام آدمی کے دکھ پلاننگ کس کے لیے کرنا, عام آدمی کے لیے کرنا. تو عام آدمی جب پرائورٹی نہیں ہوگا, نہ وہ اس کی اہمیت ہے اور نہ اس کی حیثیت ہے, تو بس ڈرامہ ہوگا. یہ ہم بھی بولیں گے ان دنوں کے اندر, یہ جب ختم ہو جائے گا عام آدمی پھر سے سکرا ہوگا. تو اب اس روش کی وجہ سے انفارچونیٹلی پولوشن جو ہے یا جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اوپر سے نیچے عام آدمی تک بھی پھیل گئی ہے. اب عام آدمی بھی بے رحم ہو گیا, جبکہ ایک بڑی رحم دل قوم, ایک بڑا خیال رکھنے والی قوم. کراچی کو آپ دیکھیں ہم نے برباد کر دیا. سندھ میں عام آدمی شکار ہے مسائل کا. پنجاب لک آفٹر کر رہا ہے, اس لیے پنجاب ہیل ہو رہا ہے. بلوچستان میں الگ مسائل, بلوچستان کے ہمارے, تو ہمارا جو عام پبلک ہے سب سے بڑا جو ایسٹ ہے ہمارا وہ عام لوگ ہیں. ہم سارے عام لوگ ہیں. خاص تب ہوتا ہے کسی سیٹ پہ آتا ہے تو خاص ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو جتنا حرام کما لے تو اس حرام کمانے کی وجہ سے وہ خاص ہو جاتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ پاکستان میں ایمپتھی
آئے اور جس ڈائریکشن میں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ چلنے کی جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس میں یہ اس پر چلیں, کامیاب ہوں اور عام آدمی کو ریلیف ملے. کوئی کامنٹ ہے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چائنا میں غالباً جانے والے ہیں, کتنا فروٹفل ہو سکتا ہے؟ ویسے تو بڑا ان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے دوروں پہ, لیکن یہ دورہ ان کا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ نہیں, وزیر اعظم شہباز شریف کے جتنے بھی دورے ہیں نا, آپ ان کے اوپر اس کے دشمنوں کو بھی کرٹیسائز کرنے کا موقع نہیں ملے گا. کرسپ دورے ہوتے ہیں, فروٹفل دورے ہوتے ہیں, بلکہ میں اس کو کریڈٹ دوں گا میرا شہباز شریف کو کہ وہ ایز اے سفیر پاکستان بھی ہینڈلز ان دوروں کو ہی ہینڈلز دیم ویری ویل. تو وزیر اعظم یعنی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جتنے بڑی ہے جو پی ٹی آئی بڑے مختصر لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں وہ, اور ہی ول گو کام دورہ اور واپس, کیوں ٹارگٹ اچیو کیا اور واپس. اس لیے شہباز شریف صاحب کے دوروں پہ کرٹیک کرنا بہت مشکل ہے, چاہے اس کے ناقد بھی ہیں. بالکل. اب یہ دورہ اس لیے اہم ہے کیونکہ چائنا امریکہ دونوں, تو آپ اس وقت نظر یہ آتا ہے, اور ساتھ فیلڈ مارشل بھی آ رہے ہیں, نظر یہ آتا ہے کہ آپ بڑی ایک بیلنسڈ پوزیشن کے اندر پازیٹیولی اچھے راستہ اڈاپٹ کرتے ہوئے چل رہے ہیں. آپ کو امریکہ بھی انڈورس کر رہا ہے, چائنیز بھی آپ کو انڈورس کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم امریکہ سے ہٹ گئے ہیں, نہیں, اب نہیں ہٹ سکتے, دنیا ہے, پاور ہے وہ. تو اس لیے یہ دورہ اہم ہوگا, اور وزیر اعظم he knows how to handle things well, وہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. یعنی چائنا کا نیشنل ڈے جو ہے اس میں ان کی شرکت بہت بڑا اہم آفٹر وہ جو دورہ ہے نا امریکہ کا with پریزیڈنٹ ٹرمپ, جی, اس کے بعد جو بڑی اہمیت کا دورہ ہے وہ یہ. ایگزیکٹلی. بہت بہت شکریہ. خرم حمید روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ان کے ساتھ رہی. اس کے ساتھ ہی آزاد کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.